اور ست چکر ملی والے پتہ کی لگا حدیث دا منکر نبی دی بیوی ہوئے تے جنت نہیں جے لبنی، حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت نہیں لبنی، حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت نہیں لبنی، حدیث دا منکر نبی دا باپ تے چاچا ہوئے حدیث نہیں جنت نہیں لبنی، تے جے حدیث دا منکر نبی دا امتی ہوئے نہیں تو لبنی۔ اصول کرخی ایک کتاب ہے مدارس پڑھائی جاندی ہے، مدارس چھوٹی جی کتاب ہے چند صفات، وہ دے اندر قاعدہ کی درج ہے اگر قرآن کے مقابلے میں امام کا قول آ جائے، قرآن کی آیت امام کے قول کے ساتھ ٹکرائے تو قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جائے۔ ہاں ہندہ دے پتہ نہیں مدارس پڑھائی جاندی لیکن میں پڑھی، حدیث کے مقابلے دے اندر امام دا قول آئے گا، حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا، یعنی قرآن حدیث کے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، قرآن حدیث چھڑ دیو قول نہ چھڑو، یہ مفہوم ہے وے۔ جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے، انہیں لکھیا القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث گمراہ کرتا ہے الا بالمجتہد، لیکن جڑا فتویٰ دین والا مفتی ہے نا انہوں گمراہ نہیں کرتا۔ ذرا غور کرو، لیکن اہل حدیث دا موقف سنو، اہل حدیث دا مسلک منہج دعوت کہ پیغمبر دی حدیث دے مقابلے کسے دا قول آئے گا، قول نو ٹھکرا دیتا جائے گا اور حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ یہ تھے حدیث آ جائے یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، یہ حدیث میری مفتی کے فتوے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، حدیث میری قیاس رائے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے۔ آؤ یہ تھے میں ایک مثال پیش کروں۔ سن 6 ہجری دے اندر حدیبیہ دے مقام تے صحابہ مدینے چو حرام بن کے نا حدیبیہ دے مقام تے پہنچے، حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر، مکے والے کو کیا کہ اسی عمرہ نہیں کرم دینا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر نو کیا عمر جا یار وہ تیرے کو ڈر دے بھی نے تھوڑے بہت دے تو جا نا انہوں نے سمجھا کہ ہی آلات حرب و ضرب نہیں لے کے آئے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے، صفا مروہ دی سعی کرنا ہے۔ حضرت عمر آندے نے منو نہ کلو کسے بندے نے گل اگے انہوں نے میرا اٹکڑکا چلدا ہے، اللہ رسول تھانو پتہ ہی ہے تے جے کہ بندے نے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا پچھلی نالوں اگلی وج جانی۔ حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو بھیجو۔ عثمان واقعی حلیم الطبع سے بڑے بردبار انسان سے، عثمان نو بھیجیا، مکے والے کہنے لگے عثمان دے رشتہ داری ہیں سارے، کہنے لگے آؤ جی جم جم آؤ بیت اللہ دا طواف کرو، صفا مروہ دیاں سائیاں کرو۔ تو عثمان کی آندے نے ٹھیک ہے، نہیں سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا۔ ادھروں افواہ پھیل گئی، عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ نبی علیہ السلام نے حدیبیہ دے مقام تے کیا آؤ میرے ہاتھ بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا۔ اگر نبی پاک نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے میرے محبوب نو اس بات دا علم نہیں؟ ایسرا ہاتھ کیتا ہے اتے میرے ابو بکر دا ہاتھ ہوندا ہے، اتے میرے عمر دا ہاتھ ہوندا ہے، اتے علی دا ہاتھ ہوندا ہے،
جدوں 1400 صحابہ دے ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ تے آندے نے تے عرشاں تو رب بول کے آندا سونیا انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے تے نال ہی ید اللہ فوق ایدیہم میرے آ محبوبہ انہاں دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اوتے نے انہاں دے ہتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان او جہنم چ جا سکدے نے او بولو تے صحیح ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اے ویکھ لے میں اللہ اندے نے میں راضی ہو گیا ہاں 1400 صحابہ دی رضا دا سبب میرا عثمان بنیا ہے مکے چ اطلاعاں پہنچ جاندیاں نے صحابہ نے مرن تے جڑی یہ بیعت کر لئی ہے تے مشرکین مکہ نو بھی پتہ ہے انہاں نے مرن تے بیعت کر لئی ہے مرن تو بعد نہیں آنا اے ویکھ لے انہاں نے اپنا سفیر بھیجیا سہیل نامی آدمی ہے حدیبیہ دے مقام تے آندا ہے آقا فرماندے نے کیویں آیا ہے آندا جی میں تے صلح دا پیغام لے کے آیا تے میرے پیغمبر نو کہنا چاہیے سی فرمانا چاہیے سی تھوڑی ساڈی صلح سانو عمرہ کرن دیو تھوڑی ساڈی لڑائی کا دی ہے لیکن آقا فرماندے نے اوے سہیل تیریاں شرائط کی نے صلح دیاں آندا پہلی شرط ہے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر آؤ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل پہ ہن مکے دے مڈ پہنچیا تے عمرہ بھی نہ کریے تے تو ایویں واپس ٹر جائیے پر نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہے حضرت عمر آندے نے بولنا تے دور دی گل ہے پیغمبر دے چہرے تے نگاہ بھی نہیں ٹکدی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچے خوبا ہما دارن کے تو تنہا داری وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ مائیں بچے جنتی ہیں ایسے خال خال چشمے فلک نے زمین کی ترتی تے اتنا حسین اتنا جمیل کہ پوری کائنات دے یوسف مل جان آمینہ دے لال دے حسن دی ایک جھلک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا لیکن حضرت عمر آندے نے میں چپ آقا فرماندے نے تیری دوسری شرط کی آندا جی دوسری شرط ہوئے مکیوں بندہ آ گیا مدینے تو تہاں فوراً واپس دینا تو جی مدینیوں مکے آیا ہاں کو نہیں دینا فرمایا بھی قبول ہے ٹھیک حضرت عمر آندے نے عجیب صلح ہے اپنی شرط ایک بھی نہیں ساریاں اودیاں منیاں جان دے شرائط اور بھی طے ہوئیاں طے ہون تو بعد نا صلح نامے تے میرے نبی نے سائن کیتے انہوں کیا اللہ بھی تو بھی سائن کر انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا آندا میں نہیں کرنے فرمایا کیوں ساریاں گلاں تے تیریاں منیاں نے اپنی تے منوائی نہیں تے تو سائن کیوں نہیں کرنے اوے مشرک دا جواب سنو کی ہے کاش انی عقل اج دے مسلمان کلمہ گو نو بھی آ جائے آندا جی اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے تے تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے اگر تھانو اسی رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پہے گی اسی تھانو رسول اللہ منے ہی نہیں اساں تے محمد بن عبداللہ منے ہیں
ویلا مشرک نو پتہ ہے نو رسول اللہ من لیا دے پیچھے چلنا پینا تے تو رسول اللہ بھی مننا لیکن پیغمبر دے آنکھیں نہیں لگدا داڑیاں منانا ہے سویرے اٹھ کے نبی دی سنت نو کٹ کٹ کے گلیاں چ سٹنا ہے اوے ظالما رسول اللہ بھی مننا تے نبی دے آنکھیں نہیں لگدا نبی دی حدیث دے سامنے اماماں دے قول تے فتوے پیش کرنا تے رسول اللہ بھی مننا حدیث دا بھی منکر ہے لیکن مشرک ویلا کہہ رہا ہے جے رسول اللہ مان لیا تھوڑے پیچھے چلنا پینا ہے تے میرے آقا فرماندے نے علی اتو محمد رسول اللہ مٹا دے تے میرے علی فرماندے نے سونیا اے ہاتھ تے کٹیا جا سکدا ہے پر رسول اللہ نہیں مٹا سکدا میرے علی آندے نے محمد رسول اللہ مٹا سکدا اور بولیا جے محمد رسول اللہ مٹا سکدا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے تو ظالمہ کیک دے اتے نبی دا نام لے کے چھریاں نہ کٹنا ہے فتوے والے حدیث دے لانا ہن تے بریلوی مسلک دے علماء بھی کہن لگ پے نے اور نبی دے نام تے چھری پھیرن لگیا تینو گاش نہیں پے گیا اور تو مر نہیں گیا مولوی نبی دا نام کیکاں تے لکھنا ہے تے اتو چھریاں نہ کٹنا ہے ایتھے جیب تے لائیے کی ہے جی نالین مبارک ہے اس جتی دے اندر نام کدا لکھیا آمینہ دے لال دا اس جتی دے اندر نام کدا رب ذوالجلال دا میں کیا مولوی اپنی جتی دے اندر اپنے پیو دا نام تے لکھ کے وکھا اے فاطمہ دا ابا ہے حسنین دا نانا ہے پوری کائنات دا سردار ظالمہ نبی دا نام جتیاں دے اندر لکھنا جے میں تیرے عقیدے وال ویکھاں کتے نبی دا روضہ گندے نالیاں دے اتے بنانا ہے کتے کعبۃ اللہ نہ نالیاں دے اتے بنانا ہے اتے بنانا جتے گھوڑیاں نے لد کیتی ہے اوے ظالما روضہ رسول کتے وے ماں پئی نہ پئی تی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او تے جنت دے ٹکرے دے اتے روضہ رسول بنیا ہے تو نالیاں تے بنانا ہے تے فتوے بھابیاں تے بھابی گستاخ نے نیڑے نہ لگیا جی کھاندا کھیر آپ ملدا کٹے دے منہ تے میں کٹا ہی نہ حلال کر چھڑا او بول دے نہیں تو ہی آقا علیہ السلام نے ادھر میرے وال ویکھو میرے نبی نے اتے پھر کے لکیر پھیری ہے صلح ہو گئی ہے صحیح بخاری جے میرے عمر دے نے تے سدھے ابو بکر دے خیمے دے اندر فرمایا ابو بکر صلح دی کوئی سمجھ آئی ہے کی ہویا ہے یار ساریاں گلاں اللہ دے نبی نے انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی میں تے تو مل کے اللہ دے نبی نہ گل کرنے واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیاں میرے ابو بکر آندے نے عمر میں نہیں جانا فرمایا کیوں نہیں جانا فرمایا عمر ہوا رسول اللہ او اللہ دے رسول نے میں نہیں جانا عمر تو جا عمر دلیر آدمی سیدھے رسول اللہ دے خیمے دے اندر آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا ہے سونیا محبوبہ منو ایک گل تے دسو نا اسی حق تے ہاں تے مشرکین مکہ باطل تے نے اسی انہاں نال لڑدے مر جائیے کتے جاواں گے جنت چو کتے جان گے جہنم سونیا محبوبہ پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی آقا فرماندے نے عمر اکھاں کھول کے تک لے تے کن کھول کے سن لے انی رسول اللہ آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول تے نالے عمر میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلےوں زمین نکل جاندی ہے زمین تے اسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے میں کیا عمر
تو بڑا بڑا نیر مار بیٹھا ہے، تو بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، عمر بڑا بڑا نیر مار بیٹھا ہے۔ حضرت عمر آندے نے اے حدیبیہ دے مقام تے جڑا میرے کولو کبیرہ گناہ ہویا ہے، میں اے دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، میں بڑے بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، اللہ حدیبیہ والا کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ او کی کبیرہ گناہ ہے؟ عمر نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردا رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے تے فتوی پیش کردا رہے ہیں۔ اے میرا مسلک ہے، اے میرا منہج ہے، اے میری دعوت ہے، اے میرا پیغام ہے۔ اگر نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکتی، میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا فتوی نہیں چل سکتا، میں تیرے مفتی دا فتوی کیویں چلن دیاں؟ اے میرا مسلک ہے، جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس رائے عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ کیوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ میرے عمر دی عدالت لگی ہے، ایک کون والا ہوندا ہے آن کے آندا عمر جی ایک مسئلہ دسیا جے، ایک بی بی نے مناسک حج ادا کر لینے، حج مکمل کر لیا ہے تے آن لگیا انہیں طواف الوداع کرنا ہے۔ عمر جی اس بی بی نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے او تھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے طواف الوداع کر کے آئے۔ اے اگوں کہندا ہے عمر جی نبی دی حدیث ہے او طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ میرے عمر نے دے ول ویکھیا، فرمایا جدوں تو میرے کو مسئلہ پوچھنا آیا سیں تینوں نبی دی حدیث دا علم سی؟ آندا جی۔ جلاد نو کیا کوڑا لے کے آیا؟ آندا جی وہ کی کرنا جی؟ فرمایا تینوں سزا لگا دے۔ آندا جی وہ سزا کس چیز دی ہے؟ کو پتا بھی تے لگ، میں تھانوں حدیث سنائی ہے، میں تھانوں حدیث سنائی، تسی اپنی قیاس رائے عقل نہ فتویٰ دیتا ہے، وہ اوتھے ہی رہے تے طواف الوداع کر کے آئے مخصوص ایام تو فارغ۔ گل تھوڑی ٹھیک ہے سارا کچھ، لیکن میں حدیث سنائی، تسی اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو، منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو۔ حضرت عمر آندے نے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارا، تینوں کوڑے اس وجہ تو لگا مارنا تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے؟ کیا ہے؟ اعلان کیتا، اٹھاؤ سیر و علام النبلاء علامہ ذہبی دی، مسجد نبوی دے منبر تے اعلان کیتا، مدینے دے لوگوں آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا۔ عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے۔ آج عمر زندہ ہوں دے تے میاں چنو دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹکے ہونے سے، وہ بول دے نہیں۔ اینو حدیث سناؤ، آندہ حدیث ٹھیک ہے لیکن امام کی تقلید بھی تو غلط نہیں۔ تے مقلد آندے کنوں نے جڑا لائی لگ ہوئے جدنا لگی گلی ہو دے نہیں ٹور چلی، بولتے نہیں۔ اس طرح ہی ہے نا، ایک ہوندا مقلد ایک ہوندا مقلد۔ ایک نو میں کہا تو لاد دیں لے دیں، وہ دے جی پھنس گیا، پتہ بھی تے لگے تو مقلد یا مقلد۔ مثال میں دینا ہوں نا، اکثر وہ ایک کھوج کتا ڈگ پیا سی نا تے پنڈ دے سارے لوگ کٹھے ہو گیا مولوی صاحب کو کہ پنڈ دا کھو بھی ایک ہی ہے تے سارا پنڈ پانی ایتھوں ہی پیندا ہے، تو کتا ڈگ پیا
انہیں کہا 100 بوکا گن کے کڈو، انہیں 100 کڈیا، بو نہیں گئی جی، انہیں کہا 100 اور کڈو، انہیں کہا بو پھر نہیں گئی، انہیں کہا 100 اور کڈو، انہیں کہا بو پھر نہیں، انہیں کہا کتا بھی کڈیا جی نہیں وہ تو وچ ہی پیا۔ سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بڑیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا، اے تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے وچے، جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں۔ ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا، اے دے وچوں آوندا اے ببو کا بدبو دا۔ دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، اے دے وچ کتا تقلید دا اے پہ گیا۔ اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال رہے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ او بولو کتھوں لبنا ہے؟ اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال رہے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ جتھو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا خوہ جو وکھرا لو آئے گا، حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا؟ اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا، لین لگی ہوئے گی اے وچ کھڑے ہون گے، کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، منگ پن کے چٹ جنہیں اپنا نگانا ہی، 10 کملیا انہیں تینوں کی پہ آنا ہی۔ سارے امامہ دے ساڑی دعوت ویلا دعوت علی حدیث ہے، سارے امامہ دے خیال دلان وچوں کٹ دے، پڑھ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے۔ فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ انما کان قول المؤمنین۔ میرے عمر دے کول ایک دوجا بندہ ہوندا ہے، آندا عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے دی دیت کینی ہے؟ 50 اونٹ ہے۔ آندا انگوٹھا کٹیا جائے اے دی دیت کینی ہے؟ 15 اونٹ ہے۔ آندا انگل کٹی جائے 10 اونٹ ہے، انگل کٹی جائے 10 اونٹ ہے۔ آندا جی اے انگل کٹی جائے، فرمایا 9 اونٹ ہے۔ اے انگل کٹی جائے، فرمایا جی 6 اونٹ ہے۔ کنے ہو گئے؟ صاحب نہیں جی ہوتے، 50 پورے ہو گئے۔ میرے عمر نے اسرا کر کے ایک پرچے دے اوتے 50 چھاپے ہے، اگے دیت لکھ دیتی ہے ساریاں انگلاں دے اگے، تھلے اپنی مہر لا دیتی ہے۔ فرمایا 22 لاکھ مربع میل دے اندر جنیاں عدالتاں نے، اوتھے جا کے میرا فتویٰ پہنچا دیو، اج تو بعد ساریاں عدالتاں جو فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ ایک قاصد پہنچدا مصر دی عدالت دے اندر، تے میں قربان جاواں انہیں جا کے جج نو جدو فتویٰ دیتا ہے تے جج جیڑا میرے عمر دا فتویٰ پڑھدا پیا تے نال کرسی ڈٹھی ہے، او دیتے نبی دا ایک صحابی جلیل القدر صحابی ہے، ادا نا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں دی نظر پہ جاندی ہے، آندے نے جج نو کی ہے، حضرت عمر نے فتویٰ بھیجیا ہے، انگلاں دی دیت لے کے بھیجی ہے۔ میرے عوف نے جدوں فتویٰ ویکھیا ہے چہرہ غصے نال سرخ ہو جاندا ہے، تیز گھوڑا لیندے نے تے مدینے آ جاندے نے۔ میرے عمر مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے نے، آن کے سلام لئی ہے، باقی گلاں عمر باچ کران گے۔ مینوں ایک گل دسو، فتویٰ تہاڈا میرا ہے، انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے؟ جی میں کیتی ہے۔ فرمایا مور تہاڈی ہے، میری یہ گل کر کی گل ہے؟ او آندے نے میں جداں دے پیر کولوں حدیث اپنے کنا نہ سنی سی، 50 انگلاں دی دیت برابر ہے۔ عمر میرے پیغمبر نے ہر انگل دے 10 اونٹ لکھے نے، تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا؟ میں تیرا فتویٰ بننا یا محمد دی حدیث بننا؟ حضرت عمر نے حدیث سنی، پیشانی سے پسینہ آ گیا، کاتب نو منگوایا۔ یہ نہیں کیا میں فتویٰ دے چکیا، عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی، صرف ایک حدیث۔ رفع الیدین کرن دی تے 650 حدیث ہے نا، وہ دے باوجود بھی آندے نے نہیں نہیں وہ نبی دے پیچھے نا کچھا ہی بوتل لے کے نمازاں پڑھ دے۔ میں کہا بتاں دی حدیث سانو بھی وکھاؤ کتوں، جیڑا مولوی وکھائے گا پورے مسجد ہی وہ نامے لا دیا، وکھاؤ تو صحیح۔ مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا، مسئلہ کہل دی چھڑ دیا، کچھا جی بوتل رکھنے والی حدیث کو وکھاؤ تو صحیح سمجھ رہا۔
حدیث دے ذخیرے چو صرف ایک حدیث لے آؤ صحیح سند نہ جی سند نبی پاک تک پہنچ دی نہ کرن دی میں کرن دی 650 بخانا اور میں ایک جگہ تے نہیں ہزاراں جگہ تے بات کی قرآن پڑھ کے کئی ممبر تے چڑھ کے کئی وضو کر کے کئی کہ لوگوں نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی کسی مولوی چ جرت ہے تے آئے ننکانے دے قریب ایک مولوی مفتی آیا اسٹیج تے اصول کرخی دی گل لگا کرن جویں تساں کہیا جی ایویں نہیں اوتھے منسوخ دا میں کہیا قرآن حدیث دے مقابلے امام دا قول آندا قول نہ چھڈو قرآن حدیث چھڈ دیو آندا اے گل نہیں لی منسوخ دا معنی کی ہوندا ہے میں اٹھیا میں قرآن پڑھ کے نہ اس مولوی دے سر تے رکھیا میں کہیا تو کہہ کہ نبی پاک نے اپنی زندگی چ ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا باوجود بیٹھا مفتی نس گیا انہیں گل نہیں کی تھی اس پنڈ چ 10 کار حدیث ہوئی آؤ تو صحیح ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں اسی آنے لوگو کسے مولوی کسے مفتی کسے پیر دی بات دا نہ دین نہیں دین یہ جناب محمد دے قلب اطہر تے نازل ہویا نبی دی زبان نبوت چو نکلے اور وہ دین مکمل ہو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اب مجدہ دودھ چونے یہ دے اندر نہر دا پانی پا دے دودھ خالص نہیں یہ دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دو پانی پا دودھ پھر بھی خالص نہیں یہ دے اندر ڈیو مرینڈا پا دے پھر بھی خالص نہیں یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے پھر بھی دودھ خالص نہیں اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے ایک کم نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بھورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بھوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑے نبی دی ذات آخری ہے اور لوگوں تو سن لو ساڑے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے ذات بھی آخری اونچی بولو بات بھی آخری ہے دین ہو یہ جو آپ دی زبان نبوت چو نکل چکے ہیں اس واسطے میرے بھائی میرا مسلک تے منہج کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب نو منگوایا اسے پیچ دے اتے ہی تھلے کی لکھیا ہے فرمایا اوف نبی دی حدیث لکھاؤ تھلے نبی دی حدیث لکھی جاندی ہے کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھلے میرا عمر نوٹ لکھ دے آندے کی آج تو بعد ساریاں عدالتاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق نہیں محمد دی حدیث دے مطابق ہوئے گا کیوں یقولو سمینا وعطانا فاتبعونی یحببکم اللہ اے میرا مسلک منہج جاؤ میں اعلان کرنا وا کہ دنیا دی کوئی حدیث لے کے آؤ جدی سند میرے پیغمبر تک پہنچ دی ہوئے تے اہل حدیث انہوں نہ مندا ہوئے میں اگلے دن نا ایویں روٹین چی ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام دے صحابی بخاری دی روایت ہے نبی دے ایک صحابی پیچھے دوڑے دوڑے آئے کالی کالی آن کے نماز نہ مل نماز میں نبی علیہ السلام نے کہا سمی اللہ لمن حمید اس صحابی نے ساتھ چڑھیا سی سانس پھولیا سی انہوں نے ربانا ولک الحمد حمدن وہ آواز نکل گئی حمدن کثیرا طیبا نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا بھی کون ہے جن نے کلمے کہ اس صحابی نے میں پریشان ہو گیا کیوں کہ اللہ رسول میں ڈانٹنا میں چپ رہا میں کون سی بھائی اللہ رسول میں کہے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا
آسمان تو تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن.